وہ کیسے؟ آپ کے 2 ووٹ ہیں، میرا 1۔ نہیں سر، کہاں 2 ووٹ؟ وہی تو بات کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ سر ایکچولی جو اصل بات ہے، یہ جو مخلوط سسٹم ہے اس کے اوپر ہمیں بہت اعتراض ہے، کیونکہ یہ جو مخلوط سسٹم ہے یہ ہمیں سیاسی پارٹیوں کا سیاسی غلام بناتا ہے، اور یہ سیاسی غلام ہی نہیں بناتا بلکہ اس سسٹم نے ہمارے جو منارٹیز کے لیڈر حضرات ان پارٹی کے تھرو آتے ہیں وہ سیاسی کرپشن شروع کرنا ہوتے ہیں۔ اس سیاسی نظام کی وجہ سے سیاسی کرپشن شروع کرنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے معاشی دہشت گرد موجود ہے، وہ چاہے کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ معاشی دہشت گرد جو ہے وہ خاص ٹولہ ہے جو پارٹیز کو فنڈز دے کے وہ ہر دفعہ آ جاتی ہے، لیکن وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم اس سسٹم کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈیول ووٹ ملتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ہمیں جو ہے وہ جو جداگانہ سسٹم ہے وہ ہمیں دیا جائے، تاکہ ہم اپنے جو مسئلے ہیں وہ خود حل کریں اور ہماری اس کا سب پہچان ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مین مسئلے ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو فیمیل کی سیٹس ہیں وہ ہمیں نہیں دی جائے، وہ ہے ہی نہیں۔ تو پنجاب میں 66 ہیں، یہاں پر بھی 28 ہیں، 29 یہاں پر، لیکن کوئی بھی ہماری جو ہے وہ نمائندگی نہیں۔ پھر 5% کوٹا ہے، وہ ہے بلدیاتی سسٹم جو ہے اس میں سر اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے، وہ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیں نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں جہاں ہماری اکثریت موجود ہے ہمیں وہاں بھی ٹکٹ نہیں دیا جاتا۔ اب کراچی میں دیکھ لیں، محمود آباد کا اتنا بڑا حلقہ ہے لیکن وہاں سے بھی کبھی بھی ہمیں جو چیئرمین کی ٹکٹ نہیں ملی۔ اسی طرح وہاں پر 40 سے 50% ہمارا ووٹ ہے اسی علاقے میں، وہاں سے کبھی کسی پارٹی نے ایم پی اے کے لیے کے لیے کبھی ہمیں ٹکٹ کم از کم ایم پی اے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں، اور اس وجہ سے ہماری جو قوم ہے جب ہماری نمائندگی نے، اب میں اگر ووٹ ہی نہیں ڈال رہا تو میں پوچھوں گا کس کو جا رہا؟ پارٹیاں جو ہیں، اور یہ بات جو آپ لوگوں کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں اس وقت جو سٹنگ ایم پی اے ایم این ایز رہے ہیں، ان کی پرابلم یہ ہے وہ ایک شارٹ کٹ کے ذریعے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو گراس روٹ لوگ ان سے چلتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے جابس کے ایشو ہیں، 5% کوٹا ہے، وہ کہ وہ اناؤنس ہو چکا، اس کے باوجود وہ اس پہ کوئی عمل نہیں۔ بلدیہ کے جیسے میں نے ذکر کیا، تو یعنی بلدیہ کے سیٹ اپ میں بھی ہماری کوئی وہ نمائندگی نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں ہمارا یہ عیسیٰ نگری کا علاقہ ہے، یہاں میجورٹی میں ہم لوگ، کبھی بھی ہمیں وہاں سے چیئرمین کا ٹکٹ کسی پارٹی میں۔ یہ جو اعتراضات ہیں، یہ بات ہے، یہ صرف مطلب پیپلز پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا، میں اوور آل تھرو آؤٹ جتنے ملک کی ہماری پارٹی، پورے پاکستان کی بات ہے جہاں اکثریت ہے وہاں بھی نہیں۔ اور اس وقت دیکھیں، اور پھر مردم شماری میں بھی 2018 میں ہمارے 11 لاکھ ووٹ کر کے جو لوگ ہیں ان کو مائنس کیا گیا، 11 لاکھ، جس پہ کسی پارٹی نے کبھی کوئی بات کی نہیں۔ پورے سندھ کے 3 کروڑ، جی، اور سندھ کے بھی کیے گئے 3 کروڑ، ہاں 3 کروڑ۔ تو ہم تو پہلے ہی کم ہیں، اور اوپر سے یہ ظلم اور زیادتی۔ اور مزے کی بات یہ کہ کوئی پارٹی ہمارے، دیکھیں ابھی الیکشن ہے معذرت کے ساتھ، ابھی سارے لوگ آ رہے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ جو نرم گوشہ جو رکھا ہے شروع سے، ہماری جو پرائرٹی ہے وہ پیپلز پارٹی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیکولرزم کی بات کرتی ہے، وہ برابری کی بات کرتی ہے۔ تو اس وقت مسئلے تو بہت سارے ہیں، ہم بھی ہیں، لکھے بھی ہیں، سارے ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سیاسی پہچان کے ساتھ چلیں۔ میں آپ کو بتانا، سن کون سا تھا جب محترمہ کے ساتھ 2007 میں ہم لوگ سکھر میں محترمہ کے ساتھ سالگرہ نواب شاہ میں وہاں گئے تھے، تو کھوکھر صاحب تھے اس وقت لیڈ کرتے تھے پارٹی کو۔ تو کھوکھر صاحب نے میڈم سے کہا کہ میڈم اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو لٹرلی میڈم نے منع کیا، تو اس وجہ سے کہنے لگی کہ دیکھیں سلیم، اگر آپ پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر تو آپ ہمارے ہی حصہ ہیں، لیکن اگر آپ اپنی جو سیاسی پہچان ہے منارٹی انقلابی تحریک کی، اس وقت آپ اس کے تحت چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ منارٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ میڈم کی اس بات کو بڑا کریں, اس کو زندہ رکھیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم الحاق کر کے چلیں تاکہ آپ لوگوں کو, قوموں کو بتا سکیں, انٹرنیشنل میڈیا کو بتا سکیں کہ منارٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تاکہ ہماری بات بھی جو ہے وہ سنی جائے اور ہم آپ کی پارٹی کی وجہ سے اور اس بہتر منشور کی وجہ سے جو آگے بڑھیں. یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کے گوشت پر گزارنی تھی. اور خاص طور پہ اب دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ایجوکیشن کا ایشو ہے, اسکالرشپ کے ایشو ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہماری پہنچ اس لیے نہیں ہوتی. وہ جو لوگ سلیکٹڈ لوگ ہیں, دیکھیے ہمارا نعرہ یہ ہے کہ سلیکشن نہیں الیکشن. تو اصل جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جداگانہ جو ہے وہ دیا جائے, ہم اپنے نمائندے خود منتخب کریں تاکہ ہماری ایک سیاسی پہچان ہو. ہم پارٹیوں کی بیساکھیوں کے سہارے چلنا نہیں چاہتے, اور اس کے لیے احتجاجاً کچھ علاقوں سے آزاد امیدوار بھی اب کھڑے شروع ہونا ہوتے ہیں, کیونکہ آزاد کھڑے ہوتے ہیں اور وہی آزاد امیدوار جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں کے پھر ووٹ بھی خراب کر رہے ہیں, اور وہ احتجاجاً کھڑے ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں. تو ہمارے بھی لوگ تھے, لیکن پھر ہم نے اس کو ڈیلے کیا کہ نہیں, اس دفعہ ہم چھوڑتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم پھر ہم دیکھیں گے, ہم پھر کھڑے ہوں گے. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر خاص طور پہ اور پنجاب میں بھی, کو جیسے بلاول صاحب ہیں ماشاء اللہ وہ بڑا اچھا موومنٹ وہ چلا رہے ہیں, تو ماحول جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, خدا کرے کہ وہ آئیں تاکہ اس ملک کے اندر وہ جو, اور پھر آپ دیکھیں مذہبی طور پہ بھی دیکھیں ہمیں دبایا جاتا ہے. جیسے جبری شادیہ ہے, 295C بھی ہے, اس کا جو غلط استعمال کیا جاتا ہے, اس میں بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹی FIR کٹواتا ہے تو ایسا قانون موجود ہو کہ جو جھوٹی FIR کٹائے آٹومیٹک سرکاری طور پر اس کی FIR لانچ ہو جائے, تاکہ جو وکٹم ہے اس کو ضرورت نہ پڑے, تاکہ وہ اس کا دشمن نہ بن جائے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے, جو جبری شادیاں ہیں سندھ کے اندر, آپ سب بہتر جانتے ہیں. تو یہ جبری شادیاں ہیں. پھر ریلیجیس طور پر جیسے اپنا اسلامیہ کے جو 10% مارکس ہوتے ہیں وہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور بچوں کے گریڈ بنتے ہیں. تو اس میں میں ایک واقعہ آپ کو ضرور سنانا چاہتا. ابھی حال ہی میں جب لاسٹ اسمبلی تھی تو پیپلز پارٹی کے جیوا صاحب جو ہیں منارٹی کے, عامر جیوا, تو انہوں نے یہ 10% مارکس کی بات کی کہ جس طرح اسلامی مسلمان طلبہ جو ہیں ان کو 10% مارکس دیے جاتے ہیں, تو ہمیں بھی جو ہے وہ 10% مارکس جو ہے وہ دیے جائیں, کرسچنس کو بھی دیے جائیں, ہندوز کو دیے جائیں. تو مولانا چترالی نے اس کا بڑا جو آنسر دیا, انہوں نے کہا کہ چونکہ بائبل جو ہے منسوخ ہو چکی ہے, اس لیے ہم سنیں, جواب سنیں, اس لیے آپ کو یہ 10% نمبر مل نہیں سکتے. تو آپ تو سر ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ سوچ دیکھیں, وہ کہہ رہے بائبل منسوخ ہوگی اس لیے آپ کو یہ 10% نمبر نہیں مل سکتے. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو تو اسلام کا بھی بالکل اسلام کا تو کچھ نہ ہسٹری کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ جو قانون ہے, پھر سندھ میں سندھ کی گورنمنٹ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, 18 سال کے جو بچوں کی شادی ہے وہ یہاں پاس ہوا ہے. لیکن ظاہری بات ہے ہم تو تھرو آؤٹ ملک کی بات کرتے ہیں. جیسے خواتین کی سیٹس ہیں, جنرل سیٹ ہے پنجاب کے اندر 297 سیٹس ہیں جنرل وہاں پر. تو وہاں جو ہمارے MPS کی بات کرتے ہیں, وہاں جو ہمارے لوگ آتے ہیں وہ صرف 8 ہیں. سندھ میں کتنی ہیں ٹوٹل؟ 130 ہیں, اور یہاں 9 لوگ آتے ہیں. اچھا, یہاں بھی جو کرسچن منارٹی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے. اب ایک طرف 8 سیٹیں اور ہمیں صرف 1 سیٹ دی جاتی ہے, 1 سیٹ خالی. اور اس میں پھر لفظ یوز کروں گا کہ وہاں وہی معاشی دہشت گرد آتے ہیں, وہ پارٹی کو ڈونیشن دے کے تو وہ آگے آ جاتے ہیں معذرت کے ساتھ ساتھ. تو اب دیکھیے ہمارا اور ان کا آپ ریشو دیکھیں, ٹھیک ہے. تو ہم ایسے جو معاشی دہشت گرد ہیں وہ آپ کے نالج میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں, نہ وہ ہندوز کے نمائندے ہیں, نہ وہ کرسچن کے ہیں, نہ سکھ کے ہیں, نہ